جن کا نام تھا ابابیل، ان کو بھیجا اور ان کو 3 کنکریاں دی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور تاریخ انسانی کا سب سے پہلا فضائی حملہ تھا، سب سے پہلا فضائی حملہ ابرہہ کے لشکر پر ہوا تھا، اہل حق کی تائید میں ہوا جی۔ اور کیسے ہوا؟ جب وہ آئے اور اس نے ان پرندوں نے وہ کنکریاں ڈالنی شروع کی، بندوق کی گولی سے زیادہ، بلٹ سے زیادہ تیز ان کے بدنوں میں گھستی تھی اور چوٹ کر کے زمین میں دھس جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پورا لشکر چکنا چور ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو ہم کمزور ایمان والوں کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دھارس اور ہمت دلانے کے لیے قرآن پاک کا جز بنا دیا، جس کو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اب میں اس پر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کا مضمون باندھتا ہوں کہ تم پیارے اللہ، ابرہہ نے چڑھائی کی تھی کعبۃ اللہ پر، اور کعبۃ اللہ بنا تھا کس کا؟ پتھر اور گارے کا بنا ہوا ہے۔ تو پتھر اور گارے سے بنے ہوئے کعبے کی حفاظت آپ نے کر کے دکھا دی۔ اسی کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، مومن کا دل اس کعبے سے افضل ہے کہ اللہ جب گارے اور پتھر سے بنے ہوئے کعبے کی آپ نے حفاظت کر دکھائی تو مومن کا جو دل اس سے افضل ہے، اس کے توڑنے کے فیصلے بھی تو کفر کے ایمانوں میں ہو رہے ہیں، پیارے اللہ ان کی بھی حفاظت کر دکھائی، سبحان اللہ، ان کی بھی حفاظت کر دکھائی۔ لیکن دوستو، ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ نہ کریں، پھر اللہ کے حصے کا جو کام ہے وہ اللہ کریں گے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو مایوس بالکل نہ ہو، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، البتہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ صبح سے شام تک ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر وقت فون میں لگے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی، فون کی تلاوت ہو رہی، فون کی تلاوت ہو رہی۔ ان فونوں نے ہمارے ہاتھوں سے ماں باپ کا سر چھین لیا، قرآن پاک کا جز چھین لیا۔ ان ہاتھوں میں کبھی قرآن پاک ہوا کرتا تھا اور یہ رحم بنا ہوا کرتے تھے، یہ ہاتھ کبھی، ان ہاتھوں میں کبھی ماں باپ کا سر ہوا کرتا تھا اور یہ ان کی خدمت کر رہے ہوتے، ان کے پیر ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، سب کچھ چھین کر ان ہاتھوں میں فون سج گئے۔ اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میرا فون ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، اور وہ ورژن ہو جو کسی کا ورژن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں بہترین قرآن پاک خریدوں، ایسا تباہ کیا ہوا، اتنا شاندار کہ دل اگر 1 رکوع پڑھنے کو کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور اس کی تباہ کو دیکھ کر 4 رکوع پڑھنے کو دل کرے۔ میں اتنا اچھا مصلی خریدوں کہ مصلی پہ 2 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھنے کو دل کرے۔ میں اپنے گھر میں ایسا کمرہ صاف ستھرا بناؤں، ایسا گوشہ بناؤں جس میں ہر وقت عبادت کرنے والا کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس خرچ کرنے پر اللہ نفع کے ساتھ دیں گے۔ لیکن فون میں اچھا کر لوں جی، اپنے شوق پورے کر لوں، اس طرف ذہن چل رہا ہے، اور نہیں چل رہا تو اس طرف نہیں چل رہا، نہیں چل رہا تو اس طرف نہیں چل رہا۔ گروپ بن رہے ہیں دوستوں کے، گروپ بن رہے ہیں دوستوں کے، دنیا بھر کی خرافات اس میں آ رہی ہے اور 24 گھنٹے اس پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنے بھی گروپ بنتے ہیں اس میں ایڈمن میں ایک شیطان بھی شامل ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کسی نہ کسی کو ایکٹیو رکھتا ہے، کچھ کو بھیجو، کچھ نہ کچھ بھیجو، لہٰذا صبح کو اٹھ کے دیکھو کوئی میسج رات کے 1 بجے آیا ہوگا، کوئی 2 بجے آیا ہوگا، کوئی 3 بجے آیا ہوگا، شیطان نے ایکٹیو کر کے رکھے گا۔ لیکن کوئی گروپ ایسا نہیں بنتا جس میں مفتیان کرام ہوں، علماء اعظام ہوں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے کسی مسئلے کی ہم فوراً کو سینڈ کریں، فوراً اس کا جواب ملے۔ ایسا کوئی گروپ ہمارے فون میں نہیں ہو۔ دوستوں کتنے بگڑ چکے ہیں ہم، کتنے اخلاق سے گر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اسباب و وسائل کے معراج کے دور میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کے نور سے منور فرمائے، کیا اللہ پاک نے ان کو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی، ایسی ایسی باتیں بیان فرماتے تھے کہ کہیں کتابوں میں نہیں ملے، کہیں سننے کو نہیں ملے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اصلی غذائیں ملتی تھی،
تو اصلی غذا کھانے والوں نے کیا کیا؟ دیسی گھی کھایا، زمین کھودی، تانا نکالا، دیگ بنائی، چاول کھا کے چلے گئے۔ اصلی گھی کھانے والوں نے یہ کیا۔ اور آج کے لوگ ڈالڈا گھی کھا رہے ہیں، اسی تانبے سے کوئل بنا رہے ہیں، تو پنکھے گھمائے جی، اور ایئر کنڈیشن چلائے اور موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ تو وہ دیسی گھی کھانے والے کر کے گئے وہ اچھے تھے، ڈالڈا گھی کھانے والے اچھے؟ دیسی گھی کھانے والوں نے بیل گاڑا بنایا اور ڈالڈا گھی کھانے والوں نے ریل گاڑا بنایا، تو وہ اچھے تھے یہی اچھے؟ اب میں اگر اس کی لائن لگاؤں تو وہ تو بہت لمبی لائن سناتے تھے۔ یہ عاجز کہتا ہے اس زمانے میں دیسی گھی کھایا کرتے تھے، دیسی غذا کھایا کرتے تھے، وہ مضبوط تھے، اسباب بڑے کمزور تھے، پیدل چلتے تھے، سائیکل کھینچتے تھے۔ اور آج کے دور میں اگرچہ آرگینک سب چیز نہیں ملتی، ڈپلیکیٹ ہو گئی، ناقص ہو گئی، جسم کمزور ہو گئے، لیکن میرے پیارے اللہ نے اسباب کتنے قوی دیے۔ کئی مرتبہ یہ عاجز صبح کی چائے پیتا ہے کشمیر میں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے حیدرآباد میں، اور شام کا کھانا کھاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں، کرناٹک میں یا کیرل میں۔ ایک دن میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں اندور میں، اور رات کو ابھی ڈیٹ بھی نہیں بدلتی ہے، آپ عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، بال بھی کٹ چکے ہوتے ہیں، آدھے دن میں ہم پہنچ جاتے ہیں جی۔ تو اگرچہ ہمارے جسم کمزور ہیں، لیکن اللہ پاک نے اسباب کتنے قوی عطا فرمائے، سو ہم اس کا تو شکر ادا کریں۔ اس بات کا رونا چھوڑ دیں کہ پہلے لوگ دیسی گھی کھائے تھے اور دیسی غذا کھاتے تھے، وہ نہیں ملتی، اس کو رونا چھوڑ دیں۔ اس بات کا شکریہ ادا کریں اللہ نے کتنے پیارے پیارے اسباب عطا فرمائے۔ ہاں اور نہ کے جواب کے لیے 6 دن لگتے تھے، خط لکھو اور اسی دن سے گنو کہ یہ آج پہنچا ہوگا، یہ کل پہنچے گا، اور اسی دن وہ جواب دیں گے۔ جواب دینے والا اگر ایکٹیو ہو تبھی تو جواب دے گا، تب وہ 6 دن جواب پہنچے گا، اور اگر وہ سست ہوا، مہا سست ہوا، تو پتہ نہیں کتنے مہینے میں پہنچے گا۔ لیکن آج 1 سیکنڈ میں ہاں اور نہ کا جواب ملتا ہے، سیل فون کے ذریعے سے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں تو عارف باللہ ہونا چاہیے تھا اس زمانے کے اندر، ہمیں تو عاشق رب ہونا چاہیے تھا اس زمانے کے اندر، لیکن افسوس کی بات ہے ان اسباب و وسائل کو ہم نے اللہ کی محبت کے لیے استعمال نہ کیا، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال نہ کیا۔ ان جدید چیزوں کو ہم اللہ کی محبت کے لیے استعمال کریں۔ پہلا دوستو، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کریم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے یقین کو مضبوط فرما دے۔ اللہ ہمیں توکل اللہ کا جذبہ عطا فرمائے، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرمائے، اور پوری کی پوری دنیا جو اس وقت دانت پیس رہی ہے اہل ایمان پر، اور پوری کی پوری دنیا جو متحد ہو چکی ہے اہل ایمان کو ختم کرنے پر، دوستو اس پہ تعجب نہ کریں۔ 1400 سال پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر کو ختم کرنے کے لیے اور امت کو ناپید کرنے کے لیے لوگ اس طرح سے ایک جٹ ہوں گے اور ایسے ایسے اتحاد بنائیں گے اور ایسے دعوت دیں گے جیسے بھوکے جی، اور بھوکے دسترخوان پر پیالے کے ارد گرد ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آ جاؤ ہم یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ایسے ایسے الائنس کریں گے، ایسے ایسے اتحاد کریں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کفر کا کلمہ پڑھنے والے، شرک کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے باغی اور تابی آپس میں کس طرح سے اتحاد کر رہے ہیں۔ ان کے ملکوں میں بھوک مری ہے، ان کے ملکوں میں ضروریات زندگی پوری مہیا نہیں ہو رہی، لیکن اہل ایمان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اتحاد کر رہے ہیں اور اپنی دولت کے دہانے کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ تم اپنے اسباب و وسائل پر بھروسہ کرتے ہو، ہم اپنے عظیم رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے عظیم رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اتنے بڑے رب ہمیں ملے اور پھر ہم بزدلی کا شکار ہیں، پھر مایوسی کا شکار ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں جی، دل کے اندر عظمت متزن ہوتی ہے۔ تو وہ جو اذان کے مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی وہی میرا معبود ہے۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا اور اس کا اپنا معبود مان لیا تو اسی رب نے جو کہا ہے اس کو بھی مانیں گے،
کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، اس لیے کہ جب اللہ کو بڑا مان لیا، وہ جس کو بڑا کہے ہم اس کو بھی بڑا مانیں گے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر تیسرا جملہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو معبود مان لیا اور اس کے نبی کو بڑا مان لیا، اور وہ رب اپنے